کوئی دیکھ رہا ہے نا. جب یہ پتا ہوگا نا رب دیکھ رہا ہے تو پھر دھیان کسی طرف نہیں جائے. پھر اللہ کے حضور ہی بندہ جو ہے وہ جھکنے والا ہوگا, پھر اللہ ہی سے باتیں کرنے والا ہوگا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ سے بھی کوئی گناہ نہیں کیے, جسمانی اعضاء سے بھی کوئی گناہ نہیں کیے, دل کے اندر وسوسے ہیں وہ بھی نہیں ہے, کوئی وسوسہ بھی نہیں ہے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کو توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ خالق جو ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, اس کا بندے کے اوپر ایک حق ہوتا ہے, اور بندہ اپنے مالک کا حق ادا نہیں کر سکتا. باہر سے لے کر, ماں کی گود سے لے کر لاتا تک کوئی گناہ نہیں کرتا, اسے پھر بھی چاہیے کہ وہ استغفار طلب کرے, توبہ طلب کرے. کیوں استغفار طلب کرے؟ کیونکہ جو رب کا حق ہے وہ بندہ ادا نہیں کر سکتا. آپ اپنے کرم سے معاف فرما. آپ قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید کے اندر کہیں پر اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ ان اللہ ذو عدل عظیم. یہ نہیں لکھا. ذو عدل عظیم کا کیا مطلب ہے؟ ذو عدل عظیم کا مطلب ہے اللہ بڑا انصاف کرتا ہے. یہ ذو عدل عظیم. اور اگر اللہ انصاف کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ انصاف کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم پکڑے جائیں. ہماری نمازیں کمزور, ہمارا رہن سہن کمزور. جس طرح رب نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اس طرح ہم گزارتے نہیں ہیں. تو اگر اللہ انصاف کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انصاف کرے تو ہم پکڑے جائیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ ذو فضل عظیم, میں بڑا فضل کرنے والا ہوں. اگر تم سے خطا ہو جائے, پریشانی نہیں کے اندر نہیں آنا, بلکہ تم نے دیکھنا ہے کہ رب پر بڑا فضل کرنے والا. ان اللہ ذو فضل عظیم, میں فضل کرنے والا ہوں, اور میرے فضل ہی سے جو ہے وہ تمہارے اوپر, جب میرا فضل ہوتا ہے تو پھر تمہارے گناہ بخشے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, مالک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کروں گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں. پھر میں اور آپ جن کی ہماری ساری زندگی اگر نظر دوڑائے, وہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی پریشانی آ جائے نا تو ہماری زبانوں سے ایک جملہ نکلتا ہے, یار پتہ نہیں کیڑا گناہ سامنے ہے. یہ جملہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے نا, پتہ نہیں یار کیڑا گناہ آ گیا. اس کے برعکس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے تو اسے نظر آئے گا ساری زندگی گناہ ہی گناہ کی, ساری زندگی گناہ کی ہے. نیک عمل تو نظر ہی نہیں آتا نا. اس وقت بندہ بڑا کہہ دیتا ہے جی پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہو گیا, میں نے نیک عمل کیا کون سا, دیکھ تو صحیح. یہ تو مالک نے پردے رکھے ہوئے, اس نے ایسے پردے رکھے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے اور وہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کے اندر آگے بڑا نکل جاتا ہے. اب ادھر سے اللہ نے جو ہے نا وہ امت کی آزمائش پیدا کر دی. بارش نہیں ہوتی, امت کی آزمائش ہو رہی ہے. سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی آپ دعا کریں, اللہ کے نبی آپ دعا کریں, اللہ بارش کا نزول فرمائے گا. ہم پریشان ہو گئے, ہم پریشانی کے اندر آ گئے, ہم مصیبت کے اندر آ گئے, ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو ہمیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر سارے اکٹھے ہو چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر, مجمع اکٹھا کرتے ہیں. اب جب مجمع اکٹھا کیا تو دعا کی, اب بارش پھر بھی نہ, پھر ماننے کی بات نہیں. اللہ تیرے حضور دیکھ کتنے بندے لے کر آیا ہوں اور تجھ سے مانگ رہا ہوں, وجہ کیا ہے, بارش کیوں نہیں ہو رہی, کس وجہ سے ہماری یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی. تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ یہ جو مجمع تو لے کے آیا نا, ان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. کہا میں اس سے ناراض ہوں, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, اس کی وجہ سے میں نے بارش نہیں برسائی. اتنا نافرمان ہو گیا کہ 40 سال سے جو ہے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے. تو کہا کہ موسیٰ اس کو مجمع سے نکالو, پھر بارش.
اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھائی کون ہے وہ شخص کہ جس نے جو ہے وہ 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ مجمع سے نکل جائے، اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس کی وجہ سے وہ بارش نہیں ہو رہی۔ اب جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے، جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے۔ اب بندہ جو کہتا مجمع سے نکل گیا تو ساری زندگی نامتان ہو، جہاں سے گزروں گا لوگ کہیں گے یہ وہ بندہ ہے کہ جو 40 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا، پھر دل کے اندر یا اللہ آج بچا۔ جب بندے کو کہیں سے کچھ بھی نہ ملے نا، پھنس جائے بالکل پھنس جائے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کی بات کر کے بالکل پریشان ہو جائے اور چاروں طرف سے جو ہے وہ کوئی اسباب پیدا نہ ہو رہے ہوں، تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، تیرا کی جانا میرا کام ہوتا ہے، اللہ تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب یہ بندہ رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اب یہ وہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو مالک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا پہلے تو بڑا بھاگتا تھا، اب پھنسا ہوا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا تو جب خوش تھا اس وقت۔ تو اب وہ بندہ پھنس گیا، دل کے اندر اس کے خیال آتا ہے کہ آج یہ نکل گیا نا، آج بڑی رسوائی ہے۔ اب کہتا مالک اب کس کے پاس ہے؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا، صرف تو ہی بچا سکتا ہے، تو نہیں مجھے بچانا۔ اب یہ دل کے اندر اللہ اور وہ بندے کا تعلق قائم ہو رہا ہے، اوپر سے بارش کا نزول ہو رہا ہے، بارش برس رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، باری تعالیٰ پہلے تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، بندہ تو کوئی نہیں نکلا، تو نے بارش کا نزول کرنا، اللہ تیری تو ہی جانتا ہے وجہ کیا ہے۔ تو میں موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، میں نے اسی کی وجہ سے بارش برسائی، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے برسائی۔ اچھا اللہ اس کی وجہ سے بتلائی ہے، اللہ پھر مجھے بتلاؤ بندہ کون ہے، مجھے بتلا تو صحیح ہو بندہ کون ہے، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ 40 سال تک وہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس کے پردے میں نے اس وقت تک رکھے تھے، 40 سال تک وہ میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کے پردے جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کیے۔ اب تو جو ہے اب وہ بندہ، پہلے وہ نافرمان تھا، اب تو وہ توبہ کر کے میرے قرب والا ہو گیا، اب اس کا راز میں کیسے تمہارے سامنے آؤں؟ اس وقت تو وہ نافرمانی کرتا تھا، پھر بھی پردے رکھے ہوئے، اب تو میرا محبوب ہو گیا، اب تو اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ تعلق قائم کر دی ہے، اب تو اس کی میرے ساتھ دوستی ہوگی، اس نے دل میں دوستی کر دی اور میں نے اس کی دوستی کو قبول کر دی، سبحان اللہ، اسی کی وجہ سے ہوئی۔ اب وہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے، یہ اس نے راز رکھے ہوئے، تو اگر بندہ یہ دیکھے نا، یہ دیکھے کہ یہ کہتا ہے جملہ نکل آتا ہے زبان سے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، تو اگر جھانکے تو سارے ہی گناہ، لیکن کون سی کی ہوگی، اگر کہیں پر کی بھی ہوگی تو شاید ریاکاری کی ہوگی، شاید کی بھی ہوگی تو کیا ہوگی، ریاکاری کی، لیکن تو نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ لیکن بندہ جب یہ توبہ کر دیتا ہے نا تو اللہ اسے معاف فرما دیتا، اللہ اس کے گناہ نہیں دیکھتا، اللہ اس کے گناہ نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت دیکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک انصار کی گھر گئے اور وہ اس کے اوپر سکرات تھا، موت کا۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ تو کیا کر، کلمہ پڑھ اور استغفار کر، رب سے گناہوں کی معافی مانگ۔ اب زبان جنبش نہیں کر رہی، زبان جنبش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی، لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے، آسمان کی طرف اپنی آنکھیں کر لیتا ہے، اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دل میں نادم ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں وہ دیکھو میرا بندہ زبان سے نہیں کہہ رہا تھا، دل سے نادم ہو گیا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کروا دیے، سبحان اللہ، تم نے گواہ ہو جانا ہے۔
میں نے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے. تو بندہ دل میں بھی نادم ہو جاتا ہے نا, تو پھر مالک اس کے سارے گناہ معاف فرما, ساری خطاؤں کو معاف فرما. یہ رمضان کا شاید آخری جمعہ ہو, اگر چاند 29 کا ہوگا تو پھر اگلے جمعے کو عید ہوگی, اور اگر 30 کا ہوگا تو پھر شاید ایک روزہ اور مل جائے, ورنہ یہ آخری جمعہ ہوگا رمضان. تو ان ایام کے اندر پھر یعنی گزر گئے, رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور قریب ہے کہ اب وہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. تو اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگو. یا اللہ ہماری زبان اگر بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے, یا اللہ زبان سے نکلتا ہے تو کسی کے لیے تشرکی کے الفاظ نکلتے ہیں. یا اللہ تم نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے, وہ بھی جو ہے بڑی مشکل ادا ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ 3 پڑھ لیتے ہیں, کبھی 4 پڑھ لیتے ہیں, کبھی نہیں بھی پڑھتے. مالک ہمارے لیے ایسی زندگی بنا دے, ایسی زندگی بنا دے, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری زندگی بنے تو ایسی بن جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے. بس مالک ہمیں اس طرح کا بنا دے, یہ دعا مانگا کرے. یہ نہ کہا کرے کہ نیک بن جائے, یہ نہ کہا کرے کہ بہت بڑے نمازی بن جائے, بلکہ یہ اتنا سا جملہ کہہ دیا کرے, مالک ایسا بنا دے تجھے پسند ہے. اس میں سارا کچھ ہی آتا ہے, ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آئے. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, کہ جو کوئی عمل کرے سوءً برا, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے استغفار طلب کرے, یجد اللہ غفورا رحیما, اللہ کو وہ پائے گا, غفور بھی پائے گا, رحیم بھی پائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کے صدقے سچی توبہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.